بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ عرصہ قبل سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے کالم میں ذکر کیا تھا کہ فیلڈ مارشل کو یہ مشورے بھی دیے جا رہے ہیں کہ تمام چیزیں اپنے کنٹرول میں لیں، موجودہ نظام میں بیٹھی ہوئی پارٹیز یہ کرپٹ ہیں، چیزیں ہونے نہیں دے رہی، معاملات اس طرح سے نہیں چل رہے جس طرح سے چلنے چاہیے، تو کیوں ان کا بوجھ پھر اسٹیبلشمنٹ اٹھائے، کیوں ان کا بوجھ ہم اٹھائیں جب ان سے چیزیں ہو ہی نہیں رہی، دن بدن حالات خراب ہو رہے ہیں، معیشت بد سے بدتر ہو رہی ہے، استحکام ہے نہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی نون لیگ کی لڑائی اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو ان کے اپنے مسائل ہیں، سندھ کا سسٹم ہے اس کو زرداری صاحب نے سنبھالا ہوا ہے، یہاں پنجاب میں شریف خاندان کی حکومت ہے، اس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں۔ تو بہتری نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم پوری طرح سے اصلاحات کی طرف نہیں جاتے، پوری طرح سے چیزیں اپنے کنٹرول میں نہیں لیتے، تب تک بہتری نہیں آ سکتی۔ تو یہ انہوں نے لکھا تھا، اور ساتھ سہیل وڑائچ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک اس پر فیصلہ نہیں ہوا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جیسے نظام چل رہا ہے 3.5 سال سے اس کو ایسے ہی چلنے دیا جائے۔ تو اب فی الحال سہیل وڑائچ صاحب نے تب کہا تھا کہ فی الحال ابھی تو سٹیٹس کو کا ہی معاملہ لگتا ہے، مگر اب اس بات کو بھی کچھ مہینے ہو گئے ہیں تو چیزیں تو بہتر نہیں ہوئیں۔ تو کیا اب جس طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، جس طرح سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اسلام آباد رخ کرنے کی، کیا اس کے پیچھے یہ کہانی ہے؟ ہوا یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے اچانک اب اسلام آباد کا رخ کرنے کا کہہ دیا، کارکنوں کو کہا ہے تیار ہو جاؤ، اب اسلام آباد جائیں گے، اور یہ پارلیمنٹ لونڈی ہے، اس جمہوریت کو نہیں مانتے، یہ سارا کچھ عیسائی ہندو اور کون سا نظام ہے جس کے ذریعے یہ سب چل رہا ہے، ہمیں ایسا نظام نہیں چاہیے، اب وقت آ گیا ہے، ہم نے اس کو گرا دینا ہے، ہم اس کا نہیں حصہ بن سکتے۔ یہ سب باتیں انہوں نے کی ہیں۔ اب فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ وزارت اعلیٰ بھی چاہ رہے تھے خیبر پختونخوا میں، وہ بھی نہیں ملی، ان کو کوئی اشارے دیے گئے تھے کہ جی آپ کو ہم دلوا دیتے ہیں، نہ نون لیگ آئی، نہ پیپلز پارٹی آئی، حتیٰ کہ تحریک انصاف کے لوگ ہی نہیں ٹوٹے، تو باقی کیا ہونا تھا۔ پھر یہ بھی کہا گیا اچھا گورنری کا کچھ کر دیں گے اور کوئی عہدہ دے دیں گے۔ تو کیا فضل الرحمان صاحب اب اسلام آباد پر یہ الغار اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی اور نظام آ جائے یا یہ نظام تلپٹ ہو جائے اور پھر اگلی باری میں ان کو کچھ بڑا عہدہ مل سکے؟ کیا یہ ان کی خواہش ہے؟ جو تقریر ہے وہ بڑی ہی سخت ہے۔ ان کے بیٹے نے، فضل الرحمان صاحب کے بیٹے نے تو نام لیے ہیں بڑے بڑے اعلیٰ افسران کے، اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ افسران کے عہدے گنوا کر کے، یہ ہیں، یہ چلا رہے ہیں حکومت، یہ سارا نظام چلا رہے ہیں، فلاں چلا رہا ہے، فلاں چلا رہا ہے۔ سوچیے ذرا، یہ اگر تحریک انصاف کے کسی بھی بندے نے کہا ہوتا تو اب تک اس کے گھر پر ریڈ ہو جاتی، اس کے اوپر مقدمات ہوتے۔ میں نے خود سنا ہے ان کی تقریر کا وہ حصہ، میں آپ کو سنوا بھی نہیں رہا کہ پھر کہیں گے جی اس کو پی ٹی کا ایکٹ لگاؤ، فلاں کا لگاؤ، فلاں لگاؤ، یہ حالات ہیں۔ دوسری طرف استعفوں پر استعفے آ رہے ہیں، اور اس سے نظر آتا ہے کہ استحکام نام کی کوئی چیز نہیں ہے آنے والے دنوں میں بھی۔ فضل الرحمان صاحب نے کیا کیا کہا ہے اپنی تقریر میں، وہ سننے لائق ہے، اس پر بھی میں بات کروں گا، لیکن پہلے استعفوں کی کہانی سن لیجئے۔ 3 استعفے ہو گئے ہیں جی۔ آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ عبد الماجد خان اور وزیر خوراک چودھری اکبر ابراہیم نے اپنی وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے وزیر اعظم کو اس قدر شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہ سارے فساد کی جڑ وہ ہیں، ساری ناکامیاں، تباہیاں، بربادیاں ان کی وجہ سے ہیں، سب کچھ ان کا کیا دھرا ہے۔ اور اس لیے دونوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ وزیر خزانہ اور وزیر خوراک کے طور پر ہم استعفیٰ دے رہے ہیں، اور کہا کہ جی یہ مہاجرین کی 12 نشستیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، وزیر اعظم آزاد کشمیر امان الحق اس سارے عمل کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ کشمیر ایکشن کمیٹی نے جو باتیں پہلے کہی تھیں ان پر پوری طرح سے عمل نہیں کیا انہوں نے، تو اس لیے حالات یہاں آگے کہ کشمیر کمیٹی دوبارہ نکلی اور انہوں نے مطالبات میں ہمیں بھی شامل کر دیا۔ جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے آزاد کشمیر آزاد ہوا، تب سے لے کر آج تک ہر آئین میں گنجائش تھی مہاجرین کی، 27 لاکھ مہاجرین ہیں، ان کی سیٹیں ہی ختم کر دی گئیں، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم نے کون سا ڈیولپمنٹ فنڈز لیے ہیں، یہ لیا وہ لیا۔ تو یہ لوگ فارغ ہو رہے تھے اور اب انہوں نے استعفے دے دیے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اطلاعات بھی استعفیٰ دے چکے ہیں، ابھی مہاجرین میں سے تھے اور انہوں نے لی ہوئی تھی وزارتیں، اب ان کی چھٹی ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے وزیر اطلاعات پیر مظہر سعید نے بھی استعفیٰ دیا تھا، اور اب یہ تعداد 3 ہو گئی ہے، لگتا ہے کہ ابھی شاید اور استعفے بھی اسی طرح سے آئیں گے۔ ملک کا حال یہ ہے کہ IMF کہہ رہا ہے کہ $30 ارب جو خرد برد نظر آ رہے ہیں، جن کی سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا آپ نے، $30 ارب کا معاملہ سمجھ نہیں آ رہا، لہٰذا IMF کا وفد پاکستان آنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان کہہ رہا ہے نہیں نہیں نہیں، یہاں نہ آئے۔ یہ وہی ہے جو ٹریڈ
گیپ کے اندر 30 ارب ڈالر کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح آپ نے اس کو فل کیا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کس طرح چل رہی ہے، CNN میں آرٹیکل آ گیا ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ خوشامد کے ذریعے چل رہے ہیں، ود ریئر ارتھس ڈیفٹ ڈپلومیسی اینڈ ایمپل فلیٹری۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی خوشامد کہ اوف، پاکستان شوز ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹرمپ۔ یہ CNN کی ویب سائٹ پر ہی آرٹیکل موجود ہے۔ CNN سب سے بڑا ادارہ ہے امریکہ کا نشریاتی ادارہ، وہ لکھ رہا ہے کہ شہباز شریف کے بارے میں کہ انہوں نے خوشامد کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، ایسی خوشامد آج تک نہ سنی نہ دیکھی۔ اس پر محمد حنیف صاحب نے کالم لکھا کہ یہ شاہکار تھا، یہ نہ سفارتکاری تھی نہ خوشامد تھی، کوئی شاہکار تھا۔ تو اب یہ صوفیہ سیفی لکھ رہی ہیں کہ یہ انداز ہے کہ کس طرح آپ نے ٹرمپ سے ڈیل کرنا ہے۔ ایسی کوئی خوشامد کر سکتا ہے تو سامنے آئے، کوئی اور ایسی خوشامد نہیں کر سکتا، کوئی ڈگنیٹی نہیں، کوئی عزت، کوئی تکریم، کچھ نہیں، صرف خوشامد۔ اور اس قدر جو شہباز شریف نے کی ہے کھڑے ہو کر کے، اس سے عظیم کوئی اس وقت لیڈر ہے ہی نہیں، اس سے عظیم کوئی ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، ٹرمپ 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 ٹرمپ۔ تو لہٰذا اب یہ ہے کہ آپ اپنے ارتھ منرلز جو معدنیات ہیں خاص، وہ پیش کریں اور ساتھ اتنی خوشامد کریں، یہ طریقہ ہے ٹرمپ کو خوش کرنے کا۔ مگر اس میں مسئلہ بہت بڑا ہے، وہ یہ کہ ٹرمپ پھر آپ سے اتنا ایکسپیکٹ کرے گا کہ یہ میری اتنی خوشامد کرنے والا ہے، یہ تو مجھے انکار کر ہی نہیں سکتا، میرے آگے سر نہیں اٹھا سکتا، یہ اتنا خوشامدی ہے، اس کو تو میں جو کہوں گا کرے گا۔ تو پھر وہ آپ سے پتہ نہیں کوئی ایسا کام بھی کہہ دے کہ آپ کہیں کہ ہو یہ میں کیسے کر دوں گا، تو وہ الٹا پڑ جائے۔ اب فضل الرحمان صاحب بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے دیں گے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے دیں گے۔ تو اب ابراہم اکارڈ کی بات ہو رہی ہے، تو ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ جی اس کی طرف ابراہم اکارڈ میں مین چیز یہ ہے کہ اسرائیل کو جیسے بھی اس نے قبضے کیے ہیں، جتنے بھی علاقوں پر ہیں، وہ سب تسلیم کر لیا جائے، فلسطینیوں کی آزادی بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کچھ ملک آگے ہیں، باقی بالکل تیار ہیں، اور سعودی عرب آئے گا تو باقی بھی آ جائیں گے۔ اب سعودی عرب معاہدہ کرنے جا رہا ہے، رائٹرز کی خبر ہے، ٹرمپ کے ساتھ دفاعی معاہدہ، جس طرح پاکستان کے ساتھ کیا ہے اس طرح اب سعودی عرب کی طرف سے ٹرمپ سے بھی کرنا ہے، اور شاید محمد سلمان کا اگلے مہینے دورہ ہے، تب اس پہ دستخط ہوں گے۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی سعودی عرب مانے گا کہ ہم بھی پھر اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، یہ اصل سوال ہے۔ اور اس وقت شہباز شریف صاحب جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی گنجائش ہوگی کوئی ادھر ادھر کی بات کرنے کی؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بڑی صنعتیں لڑکھڑا گئیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی شرح نمو تیزی سے گر رہی ہے، جتنی بڑی انڈسٹری ہے وہ ساری بیٹھ رہی ہے اور بربادی ہو رہی ہے، لیکن حکومت کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو کیا اب مولانا صاحب اسی لیے آ رہے ہیں کہ حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں تو کوئی اور نظام آ جائے جس میں ان کو زیادہ حصہ مل جائے، جس طرح کی وہ تقریر کر رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے کارکنوں کو اسلام آباد کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ سربراہ جمعیت الاسلام فضل الرحمان گروپ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی، کارکن اسلام آباد جانے کی تیاری کریں۔ ڈیر اسماعیل خان میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، پارلیمنٹ گھر کی لونڈی ہے، اب اسٹیبلشمنٹ کی وہ حیثیت نہیں رہی، ہم تمہارے جعلی ایوانوں کو اپنی ٹھوکر پر رکھتے ہیں، ہم جس جمہوریت کے علمبردار ہیں وہ جمہوریت، آئینی جمہوریت، اسلام کی علمبردار جمہوریت، قرآن و سنت کی علمبردار جمہوریت، عوام کی نمائندہ جمہوریت ہے۔ اور اگر وہاں قرآن و سنت نہیں ہے، اگر وہاں اسلام کی سربلندی نہیں ہے، اگر وہاں کلمت اللہ نہیں ہے، اللہ کا کلمہ نہیں ہے، وہاں ٹرمپ اور امریکہ کی غلامی ہے، تو ہم ایسے نظام پر لعنت بھیجتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا اپنے نوجوان کو بیدار کرو، انہیں بتاؤ کہ تمہارا مستقبل ٹرمپ کی سیاست نہیں ہے، تمہارا مستقبل یہود کی سیاست نہیں، تمہارا مستقبل ہندوؤں کی سیاست نہیں، تمہارا مستقبل مفتی محمود کی سیاست ہے۔ سی پیک روٹ آپ کے لیے ہے، اسلام آباد جانے کی تیاری کریں۔ جی انہوں نے تو لشکر تیار کرنے کا کہہ دیا ہے کہ اسلام آباد پر آئیں، تو کیا اب دوبارہ کنٹینر لگنے ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یا فضل الرحمان صاحب کو اس سے پہلے بنایا جا سکتا ہے؟ میں اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان اور حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب 1977 میں پورے ملک میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اس دھاندلی کے خلاف پورے ملک میں تحریک اٹھی، اس تحریک کی قیادت مفتی محمود نے کی، یعنی اپنے والد کی بتا رہے ہیں۔ اور پھر جس طرح سے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا گیا، پھر ان کو پھانسی ہوئی، تو اس وقت کا ذکر کر رہے ہیں کہ میرے والد آگے تھے اس وقت میں۔ انہوں نے کہا جی چوری 2018 میں بھی ہوئی، ہم تسلیم نہیں کیا، 24 میں بھی ہوئی، اس صوبے کے الیکشن میں بھی ہوئی، صوبے کی چوری کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی وفاق کی چوری کو۔ 2018 کی چوری کو ہم نے تسلیم نہیں کیا، نہ ہم نے 24 کی تسلیم کی چوری، لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ پاکستان کے عوام کو ان کے حق کا، ان کے ووٹ کا حق واپس نہ دیا جائے۔ پتہ نہیں کس طرح کی لڑائی، جس میں کہتے ہیں مخصوص نشستیں بھی دے دو، وزارت اعلیٰ بھی دے دو، گورنر بھی دے دو، یہ لڑائی ہے۔ ہم اختلافات کرتے ہیں، ہم اختلاف کریں گے، لیکن ہماری سیاست گالیوں، بدتمیزی، بد اخلاقی، فحاشی اور عریانی کی سیاست نہیں، ہماری سیاست اعلیٰ اسلامی اقدار کی سیاست ہے۔ اس ملک میں ایک اور تحریک شروع ہوئی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے،
اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ہمارا بڑا مفاد ہے، لیکن آپ کی طاقت تھی جو میدان میں نکلی، اس نظریے کو مارا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے عزائم کو توڑا، اور آج کوئی بھی پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تو یہ آپ دیکھ لیجیے گا ذرا مولانا صاحب، یہ ابراہیم اکارڈ کا بھی دیکھ لیجیے گا، اور جو نکلے تھے اسی چکر میں لانگ مارچ میں، ان کا بھی حال دیکھ لیجیے گا، بین کیے جا رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ذرا سوچ لیجیے گا۔ خیر، اللہ رب العزت نے یہودیوں پر قیامت تک لعنت بھیجی، اور یہ وہ سازشی لوگ ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی معاہدہ کریں گے یہ توڑیں گے، مسلسل معاہدے توڑیں گے۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ قائد اعظم نے اسرائیل کی حکومت بننے کے بعد سب سے پہلا بیان دیا تھا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے، اس نے جس کو ناجائز ریاست کہا اور جس کو انہوں نے عربوں کی پیٹھ پر گھونپا ہوا خنجر قرار دیا، آج قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینے والے انہی کے اصول اور انہی کے فیصلوں کو روندتے ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں، یہ جی آخری جملہ، جب تک ہم زندہ ہیں میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور ان ساری قوتوں کو آگاہ کرتا ہوں کہ جب تک ہم زندہ ہیں تمہارا باپ بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب اپنی بات پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔